اس کا خاوند شہر کی کسی فیکٹری کا ورکر تھا جو 1 سال قبل فیکٹری کے اندر بجلی کا کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گیا تھا۔ تاہم دنیا سے منہ موڑنے سے قبل وہ اپنی زوجہ کو 6 بچوں کی سوگات دے گیا تھا، جن میں سے ایک بچہ ذہنی اب نارمل بھی تھا۔ فیکٹری کے مالک شیخ صاحب ایک نیک ہمدرد اور درد دل رکھنے والے انسان تھے۔ وہ اپنے فیکٹری ورکر کی نماز جنازہ میں بے نفس نفیس شریک ہوئے اور چند ہزار روپے نقد بیوہ کے ہاتھ پر بھی رکھ گئے تھے۔ اس غمناک موقع پر انہوں نے بیوہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر نہ صرف اسے حوصلہ دیا بلکہ اس کے خاوند کی ملازمت کے قانونی واجبات بھی جلد از جلد ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ تاہم بعد میں بیوہ نے فیکٹری کے رستے میں بڑی جوتیاں گھسائی، مگر بدقسمتی سے یہ وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ شیخ صاحب تو ہر حال میں بیوہ کو اس کا حق دینا چاہتے تھے، مگر بقول فیکٹری فنانس ڈائریکٹر مسئلہ یہ درپیش تھا کہ واجبات کے کاغذات کی تیاری میں بڑی پیچیدگیاں اور رکاوٹیں عائل تھیں۔ آخر جب ایک دن اس پر فیکٹری کے دروازے بند کر دیے گئے تو اس نے کسی کے مشورے پر لیبر قوانین کے تحت کارروائی کے لیے اعلیٰ حکام کو درخواستیں بھجوانا شروع کر دی، مگر اس کی کہیں سنوائی نہ ہو سکی۔ نیم خواندہ بیوہ کو علم نہیں تھا کہ بڑے بڑے سرکاری ادارے چلانے کا بار گراں اٹھانے والوں کے پاس ایسی چھوٹی موٹی درخواستوں پر غور کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ اب جو شیخ صاحب کے دیے پیسے ختم ہو گئے اور رشتہ داروں نے بھی منہ موڑ لیا تو غم جان اور غم جانا کے عجیب امتزاج کے ساتھ بیوہ پر ایک نئی مگر خوفناک زندگی آشکار ہوئی۔ تاہم اس نے ہمت نہ ہاری اور لوگوں کے گھروں کا کام کاج کر کے بمشکل بچوں کو پالنا شروع کر دیا۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا آغاز ہوا تو رنگ و نور کا سیلاب امڑ آیا۔ اہل مولا نے خیرات اور افطار پارٹیوں کے ذریعے دونوں ہاتھوں سے ثوابداری سمیٹا۔ البتہ بیوہ نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا نہ کسی کو اس کا خیال آیا۔ اگرچہ متقی حضرات پر مشتمل زکوٰۃ کمیٹی بھی موجود تھی، مگر مانگنے سے شرمانے کی عادت نے اس کے بچوں کی زندگی مشکل ہی بنا رکھی۔ اسی ماہ سیام کا ایک گرم اور لمبا دن سر کے شام کو جب افطاری کے لیے گھر میں کچھ نہ تھا تو اس نے بسم اللہ پڑھ کر گھڑے کے پانی سے روزہ افطار کیا۔ وہ پیاس کی شدت سے بہت سا پانی چڑھا گئی اور بیمار ہو گئی۔ بے درکے سے حالت گیر ہوتی اس نے ہمت کر کے دوپٹے کے کونے سے اپنی آخری پونجی 50 روپے کے 2 نوٹ باندھے اور کسی طرح عطائی کے پاس پہنچی میں کامیاب ہو گئی۔ عطائی نے اسے ایسا انجیکشن کھونپا کہ بیچاری اگلے حال سے بھی گئی۔ اگلے دن شام تک وہ نیم جان ہو چکی تھی۔ رات کو وہ چپکے سے دیوار کا سہارا لیتے بمشکل پڑوسن کے ہاں پہنچی اور پہلی دفعہ رازداری سے بچی کچی روٹی کی خیرات کی درخواست کرتے ہوئے اسے بتایا کہ میں نے بچوں کو بہلانے کی خاطر ہنڈیاں میں سادہ پانی ڈال کر چولہے پر چڑھا دیا کہ کھانا پک رہا ہے۔ باقی تو کھانے کے انتظار میں ایک ایک کر کے سو گئے، لیکن پاگل نہیں سو رہا اور اس نے بھوک سے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے۔ کیا کروں؟ جھلا جو ہوا اسی شب سحری سے قبل ہی اس کے جسم میں پانی ختم ہو گیا۔ بیوہ نے ٹوٹی چارپائی پر لیٹتے لیٹتے ذرا لب اپنا تکیہ کلام واہ مالک تیری شان دہرایا اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ محلے کی فضا سوگوار ہو گئی۔ اہل مولا نے دکھی دل کے ساتھ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ اس کے روح کے ایصال ثواب کے لیے مشترکہ طور پر پورے محلے کے لیے افطاری کا بندوبست کیا اور اس کے بچوں کو یتیم خانے پہنچا کر اپنے اخلاقی فرائض سے بطریق
احسن سب دوش ہو گئے۔